تو تمہارے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا. پھر جب وہ کہا بنگلہ دیتا تو پھر ہی کرم ہی نا. پھر اکثری پھر اور کرم ہے نا. اپنے آپ کو پہچانے کا راز, مرشد کو پہچانے کا راز اور اللہ کو پہچانے کا میرے پر کتنا مہربان ہے, یہی کسوٹی ہے. گجرانوالا میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں, ساری برائیاں چھوڑ دوں گا, شراب بھی چھوڑ دوں گا, نمازیں بھی پڑھوں گا, تہجد بھی پڑھوں گا, روزے بھی رکھوں گا, مجھے ایک چیز کی گارنٹی دو. کہ کیا؟ کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے. کہ تم مذہب چھوڑ کے جاؤ, وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا نہیں پتا دوستوں میں جائیں گے یا دہشت میں جائیں گے, تو تجھے گارنٹی کیا دے؟ وہ اپنی گارنٹی نہیں دے رہے. اس نے کہا جس فرم کی سند کمزور ہے وہی گارنٹی نہیں ملتی, تمہارا دین اسلام کمزور ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام تو گارنٹی ہے, اور سالوں کی بات نہیں, مہینوں کی بات نہیں, چند دنوں میں پتہ چل جائے گا تم کیا ہو. اگر تمہارے اندر اللہ شروع ہو گیا تو گارنٹی ہے نا. جس میں زیادہ نور ہے وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. اس کے لیے ذکر لو اور قسمت آزماؤ. کہو تو تھوڑی سی بات اور کہہ دوں. اس وقت 72 فرقے ہیں نا. حضور پاک کے زمانے میں کچھ فرقے کو نہیں تھے نا. امتی تھا, یا منافق تھا, یا خوارج تھا, یہی دو تھے نا. خوارج کون تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم سب نماز بھی پڑھیں گے, تسبیح بھی رولیں گے, تلاوت بھی کریں گے, سارے اعمال پورے کریں گے, لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑیں گے. وہ خوارج ہو گئے. حضور پاک نے ان کو نکال دیا. وہ اپنے آپ کو مسلمان امتی سمجھتے ہیں لیکن وہ نکالے ہوئے ہیں. دوسرے منافق تھے, وہ خوارج آج بھی موجود ہیں, اس دنیا میں بھی موجود ہیں بہت. دوسرے منافق کہتے تھے صرف ان پہ قرآن اترا نا, کتاب اتری ہے نا, ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی کھاتے پیتے ہیں, شادیاں ہیں ان کی. اللہ اور ہمارے درمیان یہ ایک ڈاکیت ہے. وہ لوگ بھی ملتے ہیں نا. نہ خوارج کی عبادت قبول, نہ منافق کی. اب رہا سوال, امتی رہ گیا نا. اب جو باقی رہ گئے ان کے لیے حضور پاک نے فرمایا نا, جھوٹا میرا امتی نہیں ہے. اب تم جھوٹ سے بھی بڑے بڑے کام کر جاتے ہو نا. اب تمہیں کیا خبر تمہیں نکالا ہوا یا نہیں, تو امت میں ہے یا نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے نا. ثبوت ہونا چاہیے نا, پھر آدمی گاڑی کو دوڑائے نا. اگر منافق کو پتہ چل جائے کہ میری نماز ہوتی نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھے وہ؟ کیوں پڑھے؟ اس کو ہوتی ہی نہیں ہے, کیوں پڑھے؟ جو جتنے بھی امتی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ورثہ نور تھا, ان کی قسمت میں تھا, اس دنیا میں بھیج دیا بغیر کسی شرط کے. اپنا حصہ تم لے جاؤ. لینے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں, کہیں لائن میں لگنا پڑتا ہے, اور کہیں ٹکٹ, کہیں پرچی. وہ کچھ طریقے ہیں جو تم کو طریقہ بتا دیا ہے. اپنا حصہ لے لاؤ. اگر تمہارے کو وہ نور ملتا ہے, تمہارے اندر اللہ ہوتی ہے, تو پھر تم امتی ہو. بھائی ان کی پہچان جس میں نور ہوگا پھر تم امتی ہو نا. جب تک نہیں پتا تھا اب تو پتہ چل گیا نا. اب دعائی بھی مل گئی نا, تو دعائی اگر اثر نہیں کرتی پھر کچھ بھی نہیں ہونا. اگر ورثہ آنے کے باوجود تمہارے اندر اللہ نہیں ہوتی, تمہیں وہ نور حاصل نہیں ہوتا, پھر یا منافق کو یا خوارج. یہ تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. پھر یہ جتنے بھی فرقے ہیں, یا کوئی منافق ہے یا خوارج ہے, اصلی امتی. اور جب تم امتی بن گئے تو یہ سارے فرقے ختم ہو گئے.
سارے امتی ہو گئے نا، سارے نور ہو گئے نا. جس طرح مغرب میں پہاڑ ہیں مقناطیس کے، ادھر قطب نما پڑا ہے، جس شہر میں لے کے جاؤ بھلے اس کو آگے پیچھے بھی کرو، اس کا رخ ادھر ہی مغرب کی طرف ہوگا نا، اس کا تعلق ہے نا اسے. جب تمہارے دل میں نور آ جائے گا تو پھر تم بھلے دیوبندی ہو یا مرزی ہو یا وہابی ہو، تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. جب تمہارا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، پھر جدھر اللہ ادھر تم. اس کے لیے اجازت لو اور اپنی قسمت آزماؤ، گزارنا پڑے گا. اور یہ عظیم اقدام تھا جو آپ نے سماعت فرمایا میرا اسکول کی تقسیم کا. وہ بھائی جو اس دولت فکر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں کہ ذکر لینے والے زیادہ ہیں، گزارنے میں وقت بہت لگے گا. اب میں نہیں کہتا کہ تم ذکر لے لو، اگر تمہیں دل مانتا ہے، جس کا دل مانتا ہے وہ میری زبان کے ساتھ اقرار کرنا پڑے گا 3 دفعہ اللہ کا، اس کو ذکر کی اجازت ہوگی. تو جس کو ذکر نہیں لینا وہ خاموشی رہے، جو ادھر گونگا وہ ادھر بھی گونگا. اس لیے پڑھو جی اللہ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ذریاتہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا الہی ہمیں صدق دل سے اس دولت کو اپنے دلوں کے برتنوں میں محفوظ